مکتب فیض حسینی گاڑی پورا کے سالانہ جلسے کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے قاضی شریعت مولانا مفتی ایوب قاسمی، مولانا سعد عبداللہ ندوی اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ جلسے میں طلباء نے مکالمے، ترانے، نظمیں، نعتیں، تقاریر اور قراءت قرآن پر مشتمل پروگرام پیش کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ سالانہ جلسے میں پروگرام پیش کرنے والے طلباء کے علاوہ ناظرہ قرآن مکمل کرنے والے طلباء کو تہنیت پیش کی گئی اور انہیں انعامات سے نوازا گیا۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا سعد عبداللہ ندوی اور مفتی ایوب قاسمی نے بچوں میں دینی تعلیم کی اہمیت اور والدین کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کئی اہم باتیں بتائی۔ موجودہ حالات میں مرکزی حکومت کی نئی تعلیمی پالیسی کی وجہ سے بچوں کے عقائد پر پڑنے والے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے والدین سے اپیل کی کہ وہ اپنے بچوں کے دینی تعلیم کی فکر کرے۔ پروگرام کو کامیاب بنانے میں مکتب فیض حسینی کے ذمہ دار مولانا محمد وسیم حسینی اور ان کی پوری ٹیم نے کافی اہم رول ادا کیا۔ پروگرام میں بچوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے سرپرست حضرات بھی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اور نیچے نسلیں جو ہیں وہ تباہ ہو رہی ہیں، بچے تباہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے اب میں یہ والدین سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے لیے آدھا گھنٹہ نکالیں، ان کے لیے اللہ کے واسطے آدھا گھنٹہ نکالیں، ورنہ خدا کی قسم ہے یہ بچے آپ کے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ یہ کل قیامت کے دن آپ کا دامن پکڑ کر آپ کو جہنم میں گھسیٹیں گے کہ یہ وہ باپ ہے اور یہ ماں ہے، ذرا سی ضد پر ہر چیز حاضر کرتے تھے۔ کتنا اچھا ہوتا کہ ہمیں دین بھی دیتے، کتنا اچھا ہوتا ہے ہمیں ایمان دیتے، کتنا اچھا ہوتا یہ ہمیں اخلاق دیتے۔ اس لیے میری درخواست ہے اس وقت ان ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی اور یہ ہمارے بھائیوں سے بھی، آدھا گھنٹہ آپ اپنی نسلوں کے لیے نکالیں۔ میں اس لیے اتنی تاکید سے بار بار مکرر اور سے کرر یہ بات کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہماری نسلیں اس وقت باطل کے نشانے پر ہیں۔ مفتی صاحب جو سنا رہے تھے 10 لاکھ کی بات اور 30 لاکھ کے اعلانات، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ نسلوں کو ٹوٹلی ارتداد کی طرف دھکیلنے کا منظم پروگرام نئی ایجوکیشن پالیسیوں کے ذریعے سے بنا دیا گیا ہے۔ نیپ نیو ایجوکیشن پالیسی اس ملک میں نافذ کی جانے والی ہے، اور پراچین ہندوستان کے نام پر جو کچھ کفر، جو کچھ شرک، جو کچھ ارتداد کی باتیں اور جو کچھ کفر و شرک کی غلاظتیں ان معصوم بچوں کے ذہنوں میں انڈیلی جائیں گی، اس کا نتیجہ، میں ایک اہم بات آپ سے کہہ رہا ہوں، کان کھول کر سننا، اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ 50 سال کے بعد امت تباہ ہوگی، اس کا نتیجہ سیدھا یہ نکلے گا کہ آپ کا بچہ 10ویں اور 12ویں پاس کر کے جب باہر نکلے گا وہ ارتداد کی سیڑھی پھلان چکا ہوگا، دہلیز پھلان چکا ہوگا اور اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار سے مرتد ہو چکا ہوگا۔ اس لیے یہ تریاق کا کام ہے اس زہر کے لیے۔ مکاتب جو زہر اسکولوں کے لائن سے اور دنیاوی لائن سے اور موبائل کے لائن سے ان بچوں کے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، اس لیے ان مکاتب کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھیں، اور یہ مکاتب اپنے کام میں 100% اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ماں باپ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ دونوں مل کر جب تعاون کریں گے تبھی ہماری نسلیں صحیح رخ پر پروان چڑھیں گی، ورنہ اگر ان کا آپس کا تعاون نہیں ہوگا تو مکتب والے گھنٹہ 2 گھنٹہ محنت کر لیں گے تو کیا کر لیں گے، بچہ بہرحال آپ ہی کے پاس رہنے والا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہم اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں کہ آپ کس کی عبادت کریں گے، آپ کا تعلق جو ہے اللہ سے اتنا مضبوط ہو کہ وہ جو ہے دوسرا کوئی جملہ سننے کو جو ہے تو ان کے کان کسی بھی طرح جو ہے تو سماعت نہ کر سکے، کان سن نہ سکے۔ ٹھیک اسی طرح جیسے جو ہے تو عبادت سے متعلق جو ہے اللہ جل جلالہ عمن والہ سے متعلق ان کا عقیدہ مضبوط کیا جائے، اسی طرح خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی جو ہے ان کا عقیدہ اتنا مضبوط کیا جائے کہ وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کریں۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنے گھروں کا ماحول بنائیں گے، ہم جو ہے تو اپنے گھروں کے ماحول میں اس طرح باتیں کریں گے۔ آج جو ہے وقت نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے ٹائم نہیں ہے اپنی اولاد کو دینے کے لیے، حالات کچھ ایسے ہیں، صبح میں جو ہے جس وقت میں بچہ اسکول جاتا ہے تو اس وقت میں جو ہے والد سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور شام
جب جو ہے تو بیٹا گھر پہ آتا ہے تو بیٹا سویا ہوا ہوتا ہے، کئی دن گزر جاتے، ہفتے گزر جاتے ہیں، باپ اور بیٹے سے جو ہے تو ملاقات نہیں ہوتی، باپ بیٹے کی بات نہیں ہوتی. یہ حالات ہیں.